بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رنجیدہ ہیں۔ آپ کے اصرار پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے حکم سے جہنم کا نظارہ دیکھ کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار پیدا ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، جہنم کی 7 درجے ہیں۔ سب سے نچلے درجے میں منافقین، چھٹے درجے میں مشرکین، 5ویں درجے میں سورج اور چاند کی پرستش کرنے والے، چوتھے درجے میں آتش پرست، تیسرے درجے میں یہود، دوسرے درجے میں عیسائی اور پہلے اور آخری درجے میں آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالا جائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ 3 دن تک آپ کی یہ کیفیت رہی کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے اور نماز پڑھ کے واپس حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کے فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہے کہ 3 دن سے گھر بھی تشریف نہیں لے جا رہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا۔ وہ دروازے پہ آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہ ملا۔ اس کے بعد حضرت عمر دروازے پہ گئے اور 3 مرتبہ سلام کیا، لیکن ان کو بھی جواب نہ ملا۔ ان کے بعد حضرت سلیمان فارسی بھی گئے مگر ان کو بھی جواب نہ ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس معاملے کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب اتنی بڑی شخصیات کو جواب نہیں ملا تو پھر میرا جانا بھی مناسب نہیں ہے، مجھے بھی ان کی پیاری بیٹی فاطمہ کو بھیجنا چاہیے۔ لہٰذا آپ نے حضرت فاطمہ کو سب احوال بتایا۔ آپ حجرے کے دروازے پہ تشریف لائیں اور عرض کی، السلام علیکم ابا جان۔ بیٹی کی آواز سن کے محبوب کائنات نے دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ حضرت فاطمہ کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا کہ یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پر رحم فرما، ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اتنے میں یہ آیت نازل ہوئی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غم نہ کریں، میں آپ کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگوں، اللہ نے مجھ سے وعدہ لے لیا ہے کہ وہ بروز قیامت میری امت کے معاملے میں خوب راضی کریں گے، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے شفیق اور غم محسوس کرنے والے ہیں اور ہم ان کے اتنے نافرمان۔ اللہ ہمیں نبی کریم سے سچا عشق عطا فرمائے، آمین۔ شب معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فرشتہ دیکھا جس کے پر جلے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، اس فرشتے کو کیا ہوا؟ عرض کی، یا رسول اللہ، اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے ایک شہر تباہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے وہاں پہنچ کر ایک شیر خوار بچے کو دیکھا تو اسے رحم آ گیا۔ یہ اسی وقت واپس آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا دی ہے۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو توبہ کرے میں اسے بخش دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دربار الہی میں عرض کی، یا اللہ اس پہ رحمت فرما، اس کی توبہ قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی توبہ یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 بار درود پاک پڑھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتے کو حکم سنایا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 بار درود پاک پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے پر اور بال عطا فرمائے اور وہ اوپر کو اڑ گیا، اور ملائکہ میں یہ شور برپا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے درود پاک کی برکت سے اس پہ رحم فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر لانے کا حکم دیا۔ جب آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ خطبے سے فارغ ہونے کے بعد آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، جس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہ نہ بخش پا سکا تو وہ دوزخ میں داخل ہوا اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ آپ اس پر آمین کہیے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجے تو وہ دوزخ میں داخل ہوا اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ آپ اس پر بھی آمین کہیے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جس کے سامنے اس کی ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے تو وہ بھی دوزخ میں داخل ہوا اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ آپ اس پر بھی آمین کہیے۔ میں نے کہا آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین سے دریافت کیا، اے جبرائیل، ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی عمر کا صحیح اندازہ نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حجابات عظمت میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، مجھے اپنے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، وہ چمکنے والا ستارہ میں ہی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، کبھی تمہیں آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی تیزی اور فوراً بھی زمین پہ اترنا پڑا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے فوراً زمین پہ اترنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ 4 مرتبہ کس موقع پر؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا، مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ فوراً خلیل کے پاس پہنچا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پہ پہنچو اور چھری کو الٹا دو۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پہ پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پہ پہنچوں اور کنویں سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پہ آرام سے بٹھا دوں، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اور چوتھی مرتبہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ کافروں نے حضور کا دندان مبارک شہید کیا تو مجھے حکم الہی ہوا کہ میں فوراً زمین پہ پہنچوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کا خون زمین پہ نہ گرنے دوں، اور زمین پہ گرنے سے پہلے ہی وہ خون مبارک میں اپنے ہاتھوں میں لے لوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا تھا، اے جبرائیل، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خون زمین پہ گر گیا تو قیامت تک زمین میں سے کوئی سبزی نہیں اگے گی اور نہ کوئی درخت،
چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ زمین پہ پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خون مبارک کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے مشرق سے مغرب تک ساری زمین الٹ پلٹ کر دیکھی مگر کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہ پایا۔